ارشاد باری تعالی وَدَّت طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کتابیوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، حالانکہ وہ خود گمراہ ہیں، وَأَنْتُمْ تَشْعُرُونَ، اور انہیں شعور ہی نہیں ہے۔ ان آیات میں اور آگے آیت ہے علم تقول یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اللہ نے فرمایا اے کتابیو تم کیوں کفر کرتے ہو، وانتم تشہدون، حالانکہ تم خود گواہ ہو۔ یہ اور اس سے آگے والی آیت لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اللہ نے فرمایا کتابیو تم حق میں باطل کو کیوں ملاتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو۔ یہ تینوں آیات ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جن کا صبح و شام دن رات ایک ہی مقصد ہے کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو گمراہ کر کے یہود و نصارہ بنا دیا جائے۔ تو یہی لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ بڑی کوششیں کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح یہ لوگ کلمہ مصطفیٰ چھوڑ دیں اور ہمارے ہاں واپس آ جائیں۔ وحدہ لا شریک نے ان کی سازش کو ناکام بنایا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ وحی فرما دی، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فلاں فلاں غلام کو یہ اس طریقے سے اپنے سازشوں کے ذریعے گمراہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور غلام آپ کا اور گمراہ ہو جائے، پر جس نے رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کلمہ پڑھا ہو یہ تو پھر ہو ہی نہیں نہ سکتا کہ وہ کلمے سے پھر جائے۔ جس نے براہ راست نظارہ مصطفیٰ کیا ہو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پہ بیعت کی ہو وہ تو ہو ہی نہیں نہ سکتا کہ پھر جائے۔ سمندروں کے رخ پھر سکتے ہیں، ہواؤں کے رخ پھر سکتے ہیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، مگر صحابی رسول کا ایمان کمزور نہیں ہو سکتا ان کا ایمان کمزور نہیں ہو سکتا، باقی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب جب انہوں نے گمراہ کرنا شروع کر دیا مختلف طریقوں سے اور ہیلوں سے، تو رب نے فرمایا کہ اے حبیب انہیں کہو کہ تم خود گمراہ ہو لیکن تمہیں عقل ہی نہیں ہے، تمہیں شعور ہی نہیں ہے۔ لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو، وانتم تشہدون، حالانکہ تم تو خود گواہ ہو کہ تم اپنی کتابوں میں پڑھ چکے ہو کہ حق مصطفیٰ کی ذات ہے اور باطل کفر ہے، اور تم کیوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہو، تم کیوں ان کی ذات کے بارے میں کفر کرتے ہو، کیوں تم مسلمانوں کو ہر وقت کفر میں لاتے ہو، تم تو خود اس بات پر گواہ ہو، تم اپنی کتابوں میں پڑھ چکے ہو ہر چیز کو واضح طور پر، تیسرا سپارہ اور یہی عنوان پتہ نہیں کتنی دفعہ قرآن میں آ گیا ہے کہ تم کیوں میرے نبی سے پیچھے ہٹتے ہو، کیوں میرے نبی کو نہیں مانتے ہو۔ یہ قرآن میں آپ دیکھیں گے نا تو بہت زیادہ مرتبہ یہ آئے گا کہ اللہ فرمائے گا تم جاننے کے باوجود میرے نبی کے دربار سے کیوں ہٹے، تم میرے دربار میں نبی کے دربار سے کیوں ہٹے، تم نے میرے نبی کو کیوں نہیں مانا، تم نے میرے نبی کو نہیں مانا۔ یہ بہت زیادہ زور دیا گیا سرکار کی غلامی کی طرف، یعنی کہ یہ تو بار بار پوچھا جائے گا نا۔ قرآن پاک بتا رہا ہے قیامت کے دن جو دربار مصطفیٰ سے پھر کر زندگی گزارنے والا بہانہ کرنا چاہے گا نا اس کا بہانہ نہیں چلے گا۔ رب فرمایا قرآن نہیں پڑھا تم نے، میں نے قرآن میں کتنی دفعہ یہ بات کی ہے کہ تم میرے نبی کا انکار کیوں کرتے ہو، میرے نبی کا انکار کیوں کرتے ہو، میرے نبی کا کفر کیوں کرتے ہو۔ میں نے بار بار تمہیں یہ، اور تم اس بات پر گواہ ہی تھے یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق نبی ہیں، لیکن اس کے ہوتے ہوئے تم نے میرے نبی کو نہیں مانا۔ اب تمہارا کوئی ہیلا بہانہ نہیں چلے گا، اب چلو سیدھے جہنم تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تم حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو اور حق کو چھپا کے رکھتے ہو۔ حق میرے نبی کی ذات آیا ہے روز روشن کی طرح، یہ چھپ نہیں سکتا۔ تم جتنی مرضی کوشش کر لو کہ ہم نبی پاک کے حق کو چھپا دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے تو ساری کائنات کو اسی حق کے صدقے بنایا ہے، مصطفیٰ کے صدقے ہی تمہیں عزتیں ملی ہیں اور تمہیں عروج ملے ہیں، یا تمہیں آج جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے یہ سب کا سب مصطفیٰ کی ذات کی وجہ سے ہے۔ تم اسے چھپانا چاہو تو نہیں چھپا سکو گے، تم خود چھپ جاؤ گے، تم خود مٹ جاؤ گے، لیکن نبی کی ذات کل بھی روشن تھی، آج بھی روشن ہے اور قیامت تک انشاءاللہ روشن رہے گی۔
تو میرے بھائیو ان آیات سے یہاں پر ہمارے بزرگوں نے اسلاف نے یہ لکھا کہ اب تک جتنے بھی کافر چلتے آ رہے ہیں ان کی زندگی کا یہ سب سے بڑا مشن ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو گمراہ کر لیا جائے۔ آپ دیکھ لیں تو ڈراموں فلموں کا دور ہے اور ان میں سر عام کفر کی تبلیغ کی جا رہی ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ پاکستانیوں نے بھی اپنے ڈراموں میں کفر کو رواج دینا شروع کر دیا ہے۔ اب جو جوائل اینڈ فلم اس کی نمائش بار بار حکومت آن کرتی آ رہی ہے لیکن اس پر علماء کے احتجاج سے بین کرتی آ رہی ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں یہی تو ہے، دین کے خلاف حرکتیں ہیں۔ اس میں لڑکا لڑکے سے شادی رچا رہا اور یہ کفر ہی تو ہے، یہ دین سے بے دوری تو ہے۔ آج فلموں میں جو ٹریننگ دی جا رہی ہے کفر کی طرف ہے۔ ہمارے بچے بس اسی کو دیکھتے ہیں، اس لیے نماز کے قریب نہیں آتے، اس لیے دین کے قریب نہیں آتے۔ اور انڈیا کی فلمیں سر عام ہمارے گھروں میں رواج، کبھی کس کی فلم کبھی کس کی، تو ان میں جو سار توڑ کفر کی تبلیغ جاری ہے ہمارے بچوں کو نقصان ہی تو دے رہی ہے، ہماری نسلوں کو تباہی تو کر رہی ہے۔ لیکن ہم ہر چیز سے دور ہو گئے، ان فلموں ڈراموں سے دور نہیں ہوئے۔ ہمارے بچوں کے سامنے تلاوت کلام الہی لگ جائے ہمارا بچہ چڑ جاتا ہے، یہ کیا لگا دیا ہے، کارٹون لگاؤ۔ ہمارے بچے کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم لگا دی جائے وہ چڑ جاتا ہے، یہ کیا کر دیا ہے۔ باپ بیچارہ اتنا مجبور ہو جاتا ہے گھر میں ان فلموں اور ڈراموں کی روشنی کے اندر کہ وہ بیٹھ کر اپنی مرضی سے خبر نہیں سن سکتا کہ وہاں پر ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں اس قدر ڈراموں پہ فدا ہو چکی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی آ کر باہر کہے چینل لگاؤ ہم کوئی خبر دیکھ لیں تو وہ ریموٹ تک نہیں دیتے۔ ہمارے گھروں کا بیڑا غرق کس طرح ہو چکا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں مالک ہمارے گھر میں رحمت نہیں ہے، مالک ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے۔ برکت کیسی ہوگی؟ ہر وقت تو کفر کی تبلیغ چل رہی ہے ہمارے گھر میں، ہر وقت تو ہمیں دین سے دوری، کبھی کسی رشتے کو بدنام، کبھی ماں کے رشتے کو بدنام، کبھی پھپھو کے رشتے کو بدنام، کبھی بیٹی کے رشتے کو بدنام۔ جو تصویر ڈراموں نے پیش کر دی ہے یہ ماں بہنوں کی تصویر نہیں ہے، یہ ان کے اپنے گھر کا کلچر تو ہو سکتا ہے پر اسلام کا کلچر یہ نہیں ہے جو ڈرامے والوں نے شروع کر دیا ہے۔ کبھی پھپھو کے رشتے کو لے کر شروع جاتے ہیں اور اتنا گندا کر کے پیش کرتے ہیں کہ پھپھو جیسے نفرت کے قابل ہو جائے۔ آج ہمارے رشتوں میں جتنا بگاڑ ہے اور جتنی نفرت ہے ان ڈراموں کی وجہ سے، ورنہ اتنے بدنام رشتے نہیں ہیں ہمارے۔ الحمدللہ اللہ پاک نے مسلمانوں کے سینوں میں ابھی بھی رشتوں کا احساس رکھا ہوا ہے، لیکن وہاں پر دیکھا جائے تو کبھی ماں کو اتنا گندا روپ دیا جاتا ہے، کبھی باپ کو اتنا گندا روپ دیا جاتا ہے، کبھی سسر کو اتنا گندا روپ دیا جاتا ہے، کبھی بہن کو اتنا گندا، کبھی بیٹی کو اتنا گندا روپ دے کر اتنا بدنام کر کے پیش کیا جاتا ہے جو کہ ایک مسلمان کی شان ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھ کر کہتے کیا سٹوری بنائی ہے جی، کیا سٹوری بنائی ہے۔ یہ کھلے عام کفر کی سازش ہے، یہ کھلے عام کفر کی تبلیغ ہے، یہ کسی نہ کسی طرح ان کو گمراہ کر دیا جائے، کسی نہ کسی طرح ان کے سینوں سے نور ایمان کو ختم کر دیا جائے، کسی نہ کسی طرح ان کے سینوں میں باطل کو آ کر رکھ دیا جائے کہ کہیں یہ مسجد میں نہ چلے جائیں، کہیں یہ قرآن پر۔ وہ کفر ہمارے ان طاقتوں سے نہیں ڈرتا، ان کے پاس پاور کتنی ہے، ان کے پاس ان سے نہیں ڈرتا، وہ ڈرتا ہے صرف روح محمدی سے، وہ ڈرتا ہے صرف ہمارے ایمان سے، وہ ڈرتا ہے صرف ہمارے سینے میں جو نبی کا عشق ہے، بس اس جذبے سے ڈرتا ہے جو 1313 نے ہزار کو ختم کر کے رکھ دیا، یہ وہی جذبہ عشق مصطفیٰ والا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستو، صحابہ کرام نے ان کی ہر سازش کو ناکام بنا دیا، کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیا، اور ہر سازش کو ٹھوکر رکھتے ہوئے وہ مصطفیٰ کی غلامی میں پہلے سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے اس بات کی، ان کے بہت سارے ہیلے موبائل کی صورت میں، کیبل کی صورت میں، نیٹ کی صورت میں، ڈش کی صورت میں، فلم و ڈراموں کی صورت میں، گانے باجے کی صورت میں، اور ہمارے نت نئے فیشن کی صورت میں، اور نت نئے رواج کی صورت میں، اور نئے نئے قوانین کی صورت میں ہمیں دین سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خدارا خود بھی دین کے ساتھ اس طرح منسلک ہو جائیں اور اپنے بچوں کو بھی اس قدر دین کی تعلیم دے دیں، اگر کوئی آپ کو پھرانا بھی چاہے تو آپ کا بچہ پھر نہ سکے۔ آج ہمارے بچے کیوں گمراہ ہوتے ہیں، کیوں اس کلچر کو اپناتے ہیں؟ کوئی داڑھی کا توہین کر رہا ہے، کوئی بالوں کا عجیب و غریب ڈیزائن بنا رہا ہے، کفر ہی تو ہے۔ سنت رسول کا مذاق بنانا شروع ہو گیا ہمارے اپنے مسلمان کلمہ کو۔ یار کافر تو مذاق بنائے تو سمجھ آئے، جو اپنے ہی مصطفیٰ کا غلام ہو، کلمہ گو ہو، وہ اگر داڑھی کا مذاق بنا کے اپنے نبی کی سنت کی توہین کرے، وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ یار تو اپنے نبی کی غلام ہو کے، کلمہ مصطفیٰ پڑھ کے، قرآن نماز پڑھ کے، تو اپنے نبی کی سنت کا مذاق اڑا رہا ہے، داڑھیوں کا مذاق چل رہا ہے، کبھی بالوں کے نئے ڈیزائن آ رہے ہیں، پھٹے کپڑوں کے اندر ہم نے سوراخ کر دیے، جی فیشن آ گیا۔ یہ دین نہیں ہے، یہ انہی کی سازش ہے جو ہمارے نوجوانوں پہ چل گئی ہے۔
یہاں پہ پھٹ گئی، ادھر سے کپڑا پھٹ گیا، کیا ہو گیا جی؟ یہ فیشن ہے جی۔ کس کا فیشن ہے جی؟ کفر و یہود و نصارہ کا فیشن ہے، اسلام کا فیشن نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے جتنا زیادہ تمہارا جسم ڈھک جائے گا اتنی زیادہ تمہارے جسم اندر خوبصورتی آ جائے گی۔ لیکن ہم نے اسلام کا اتنا حسین کلچر، جس کی تعریفیں رب بھی فرماتا ہے اور مصطفیٰ بھی، کنتم خیر امہ ان الدین عند اللہ الاسلام، رب فرماتا ہے تم بہترین ہو، تمہیں دین بھی بہترین دیا ہے۔ ہم نے بہترین کو چھوڑ کر ایک ناپاک لوگوں کے ناپاک عزائم کو اپنے اوپر اپنانا شروع کر دیا۔ لیکن افسوس، اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہمیں اچھے دین کے راستے پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے نوجوانوں کو، ہماری نسلوں کو دین والے کلچر کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا کلچر جو ڈراموں فلموں میں یا دوسرے طریقوں سے ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے، مولا ان لوگوں کو نیست و نابود کرے اور ہمارے بچوں کو صبح و شام دن رات اسلام کے طرز عمل پر اللہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک، یہ آج ضرورت ہے قرآن کی، اپنے بچوں کو اسی لیے کہا جاتا ہے یار قرآن خدا را نہ ظلم کرو اپنے اوپر۔ ہمارے گھر تو الحمدللہ ہمیں تو کوئی نہیں پریشانی، ہمارے بچے نہ ایسے ہوں گے، اور دعا کرتے ہیں ایسی اولاد ہی نہیں چاہیے ہمیں جو ایسے کلچر پہ چلے، ہمیں ایسی نہیں جی پڑھی لکھی قوم نہیں ہمیں چاہیے ایسی، اللہ پاک کا شکر ہے الحمدللہ۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمارا اپنا نقصان ہے، اپنے بچوں کو جتنا ہم دین سے دور رکھیں گے، جتنا قرآن سے دور رکھیں گے، جتنا نماز سے دور رکھیں گے، اتنا قیامت کے دن ہم نے جواب بھی دینا ہے۔ آج کر لیں ہماری بات جتنی نظر انداز کرنی ہے کر لیں، دل کھول کے نظر انداز کر لیں۔ اور لوگ مجھے پتہ ہے بعد جا کے یہ بھی کہتے ہیں مولوی تیم ہی بولتے رہتے ہیں، کہہ لو جو کہنا ہے سو کہہ لو، لیکن جب ہم روز محشر مجمع لگے گا نا تب یہ باتوں کا پتہ چلے گا، کتنا کہا تھا کہہ لو اور کتنا کہا تھا نظر انداز کر لو، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، کیونکہ مالی دا کم پانی لانا مشکاں بھر بھر لائے، مالک دا کم پھل پھولانا، لاوے یا نہ لاوے۔ میں بھی صبح جا کے سو سکتا ہوں، لیکن یہ اس لیے کرتے ہیں یار کچھ نہ کچھ اس مسئلے کا فریضہ ادا ہو جائے۔ ہم کما حق کو نہیں ادا کر سکتے اس منصب کا، نہ میں 24 گھنٹے بھی درس دیتا ہوں، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں بیٹھ کر اس لیے آپ لوگوں کے سامنے یہ باتیں رکھی جاتی ہیں تاکہ میں بھی کچھ سیکھ سکوں، میری فیملی بھی سیکھ سکے اور ہم سب سیکھ سکیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے کہتے ہیں آؤ یار قرآن کی طرف آؤ، اپنے بچوں کو دین کی طرف لاؤ تاکہ ہمارے بچے ان کفر کے جنجلوں سے بچ جائیں جو قرآن بار بار کہتا ہے او خدا کے بندو یضلونکم یضلونکم یضلونکم، کافر تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، کافر تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، بچ جاؤ، اس سے بچ جاؤ۔ ہم ایک ہی صورت میں بچ سکتے ہیں کفر کے جنجل سے، اور وہ کیا ہے؟ غلامی مصطفیٰ، وہ ہے دین مصطفیٰ، وہ ہے عشق مصطفیٰ۔ جس دن ہم اس میں رنگ جائیں گے نا انشاءاللہ کوئی کافر ہمارے اوپر حاوی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے بچے اس لیے ان کے جنجلوں میں پھنستے جا رہے ہیں کہ وہ دین سے دور ہیں، وہ قرآن سے دور ہیں، وہ نماز سے دور ہیں، لیکن ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، رب فرماتا ہے نماز تو ادا کر، بے حیائی اور ہر کفر کا دروازہ تیرے لیے میں بند کر دوں گا، یہ رب کا وعدہ ہے۔ لیکن دل سے آ کے نماز پڑھ، انشاءاللہ سارے دروازے گمراہی کے تیرے لیے بند ہو جائیں گے اور تجھے دل پہ تسلی ہوگی۔ رب فرماتا ہے الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب، خبردار دلوں کا سکون صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ ہم جہاں مرضی تلاش کا بھی ہم کہتے ہیں یار دل نہیں لگ رہا، ڈرامہ کھول لیں، فلم کھول لیں، وہاں چلے جائیں، وہاں چلے جائیں، جہاں مرضی دنیا کے کونے پہ چلے جاؤ، تمہیں سکون کی دولت نہیں نصیب ہوگی۔ سکون کی دولت تب ہی نصیب ہوگی جب اللہ کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں آ جاؤ گے، جب قرآن کی طرف آ جاؤ گے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز بھی کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عملی زندگی نصیب فرمائے۔